حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابی کا اپنے باپ سے معاملہ۔ 5 ہجری میں بنو مستلق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجری اور ایک انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی اور دونوں طرفیں جماعتیں پیدا ہو گئیں اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پکڑ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ دیا، اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا، اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلے جائیں، اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نوعمر بچے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر تاب نہ لا سکے، کہنے لگے خدا کی قسم تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترشی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اچھا چپ کر، میں تو ایسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، مگر حضرت زید نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ عبداللہ ابن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور تک یہ قصہ پہنچ گیا ہے تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا، زید نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ قوم کا سردار اور بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچے کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، ممکن ہے کہ اس کو سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرما لیا، اور حضرت زید کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو جھٹلا دیا تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، حضور کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ بالآخر صورت منافقون نازل ہوئی، جس سے حضرت زید کی سچائی اور عبداللہ ابن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی وقعت موافق مخالف سب کی نظروں میں بڑھ گئی، اور عبداللہ ابن ابی کا قصہ بھی اس سب پر ظاہر ہو گیا۔ جب مدینہ قریب آیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے سچے پکے مسلمانوں میں سے تھے، مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والا تھا، مگر حضور کے مقابلے میں تحمل نہ کر سکا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اس کا اقرار کیا
کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں، اس کے بعد مدینے میں داخل ہو سکا۔ آقا کریم علیہ السلام جی ایک حدیث شریفہ سائیں فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تہاں کیر بھی ایمان جے کمال درجے تے پہنچی نتھو سگے جیس تائیں ماں ان کے ان جے پی ان جے پٹ تمام انسانن کھاں ودھیک پیارو نہ تھی وञا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو پہریوں حق آ تمام انسانن ماں تو حضور علیہ السلام سب کھاں ودھیک پیارا ہوجن۔ اللہ تعالیٰ بھی فرمایا قرآن پاک میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جیکو ہے وہ نبی علیہ السلام جیکے آہن وہ مومنن کے تو پنجی جانن کھاں بھی ودھیک آہن، پنجی جان کھاں بھی ودھیک پیارا حضور جن جی ذات ہوجے۔ سڄی دنیا جے انسانن کھاں ہر شے کھاں پیار نبی علیہ السلام ساں گھڻو ہوجے۔ ایہو ایمان جو تقاضو ہے، اگر ایتری محبت نہ آئے تو ان ماण्هو جو ایمان مکمل نہ آئے۔ یہ محبت کتھاں ایندی؟ تذکرن ساں ایندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ذکر ساں ایندی۔ پان کریمن بھی تے ان امت ساں محبت کئی آ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساں تے درود پڑھن ساں محبت ایندی۔ سائیں فرمایا قیامت والے ॾींहुं مجھے نزدیک وہ زیادہ ہوندو جے مجھے متھاں زیادہ میں زیادہ درود شریف پڑھیو ہوندو۔ صبح شام اٹھندے ویندے اگر ماण्هو ذکر کرے تو تمام سٹھو، نہ त بھی जेको आहे सो 100 दफ़ा घटि में घटि रोज़ाना मामूल ठाहियो दुरूद शरीफ़ पढ़ण जो, घटि में घटि 100 दफ़ा, भले नंढे खां नंढो दुरूद हुजे। इहो निमाज़ जी पाबंदी कयो, निमाज़ जी पुख़्ता आदत जो। अल्लाह ताला जा जेके बि अहकाम आहिनि उन्हनि जो एहतराम कयो। अल्लाह ताला हुदूद ठाहियूं आहिनि हिकिड़ियूं, त हे तव्हां डूज़ एंड डोंट्स हर जॻह हूंदा आहिनि, दुनिया में बि हूंदा आहिनि। कंहिं माण्हू अकेडमी खे मिसाल तूं जॉइन कयो आहे क्रिकेट अकेडमी खे, त उते उहो तव्हांखे रूल्स ॿुधाईंदा हूंदा। कंहिं स्कूल में माण्हू वञे थो, कंहिं नौकिरी हंधि वञे थो, हर जॻह दुनिया में रूल्स रेगुलेशन हूंदा आहिनि। बाबा हे कमु तव्हांखे करिणा त हे कमु तव्हांखे न आहिनि करिणा। त अल्लाह ताला बि हिकिड़ो पूरो प्रोग्राम ॾिनो आहे त तव्हांखे लाइ कहिड़ियूं शयूं तव्हांखे लाज़मी करणियूं ऐं कहिड़ियुनि शयुनि खां तव्हांखे लाज़मी बचिणो आहे। अल्लाह ताला जी हुदूद जो ख़्यालु रखिणो आहे, सॼी ज़िंदगी ख़्यालु रखिणो आहे ऐं उनखां पोइ बि उन्हनि ते फ़ख़ुरु न आहे करिणो। अल्लाह ताला वटि जेके बि एमाल अल्लाह साईं असांखे तौफ़ीक़ ॾिए, जेका बि वॾे खां वॾी नेकी कयो त उन नेकी खे वॾो न आहे सम्झणो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त बंदे जी नेकी अल्लाह ताला ताईं एसि ताईं आहे जेसि ताईं उहो पंहिंजी नेकी खे पाण वॾो न सम्झे। पाण ई नेकी खे वॾो सम्झणु लॻो त पोइ अल्लाह जी निगाह में उहा नेकी घटि थी वेंदी। त आजिज़ी सां करे बि, उमीद बि रखे, पर ख़ौफ़ बि रखे, अल्लाह ताला जी मर्ज़ी अमल क़बूल करे या न करे। 70 साल हदीस में ईंदो आहे, 70 साल को माण्हू निमाज़ पढ़ंदो आहे, इबादत कंदो आहे, हिकु निमाज़ हुन जी क़बूल न वेंदी आहे। माण्हू ख़्याल बि नथा कनि, अञा विज़ू सही न कंदा हूंदा, पंहिंजा परवाह नथा कनि त निमाज़ असां पढ़ूं त अथा त दुरुस्त पढ़ूं था या नथा पढ़ूं। त इन करे जेको आहे जेको बि अमल माण्हू करे उहो अल्लाह जी ख़ातिर करे त उन में माना उहो मक़बूल वञे, उन जी फ़िकिर हुजे। अल्लाह साईं खां दुआ बि घुरे, दुआ कयो अल्लाह ताला अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए।